آیت نمبر 178 شروع ہو رہی ہے جی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون۔ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أولئك هم الغافلون۔ من يهد اللہ فهو المهتدی، جس کو اللہ ہدایت دے دے فهو المهتدی تو پس وہی ہدایت پانے والا ہے۔ ومن یضلل، اور جس کو اللہ گمراہ کر دے تو فاولئک هم الخاسرون، پس یہی لوگ خسارہ اٹھانے والے ہیں۔ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا، البتہ تحقیق پیدا کیا ہم نے جہنم کے لیے کثیراً بہت سارے من الجن، جنوں میں سے، والانس اور انسانوں میں سے، لہم ان کے لیے، قلوب دل ہیں، لا یفقہون بہا پر ان کے ذریعے سوچتے نہیں ہیں، وَلَهُمْ اور ان کے لیے آنکھیں ہیں، لا یبصرون بہا پر ان کے ذریعے دیکھتے نہیں ہیں، وَلَهُمْ آذان اور ان کے لیے کان ہیں لیکن لا یسمعون بہا ان کے ذریعے سنتے نہیں ہیں، اولئک کالانعام یہ لوگ چوپاؤں کی طرح ہے، بل ہوا بلکہ اس سے بھی زیادہ گئے گزرے ہیں، ان سے بھی زیادہ گمراہ ہیں، اولئک هم الغافلون یہی لوگ بے خبر ہیں۔ اللہ رب العزت نے پہلی آیت کے اندر فرمایا کہ من یہد اللہ فهو المہتدی ومن یضلل فاولئک هم الخاسرون۔ پہلی بات تو اس میں کہ اللہ جس کو ہدایت دے دے، صحیح ہدایت یافتہ وہی ہے، صحیح رائے حق پر وہی ہے، صحیح جنت والے راستے پہ وہی ہے، اور جس کو اللہ گمراہ کر دے تو وہ گمراہ شخص ہی جو ہے وہ خسارہ اٹھانے والا ہے۔ اس میں ایک بات تو اللہ رب العزت نے یہ بتا دی کہ من یہد اللہ فہو المہتدی، کہ یہ ہدایت چونکہ اللہ کا ہدایت یافتہ ہے تو یہ بتا دیا کہ یہ خیر و شر، اچھائی برائی، نیکی بدی، خیر اور شر، یہ ساری چیزوں کا خالق اللہ ہے، اللہ ہی جو ہے ان کو پیدا کرنے والا ہے، اللہ ہی کے اختیار میں ہے۔ یہ جتنی چیزیں ہمیں بظاہر جو ہے وہ بری نظر آتی ہیں، ان کی بھی جو ہے وہ ان کا خالق بھی اللہ ہے، اور جتنی چیزیں اچھی نظر آتی ہیں تو ان تمام کے تمام کا خالق بھی اللہ ہے، سب کو پیدا کرنے والا جو ہے وہ اللہ ہے۔ نمبر دو، من یہد اللہ فہو المہتدی، اللہ رب العزت نے جب ہدایت کا ذکر کیا تو صیغہ وحد کا لایا، اور جب جو ہے وہ گمراہی کا ذکر کیا تو صیغہ جمع کا لایا کہ اولئک هم الخاسرون۔ تو اس بات کی طرف اشارہ کیا کہ ہدایت کا ایک ہی راستہ ہے، اس کے اندر تعدد نہیں ہے، اس کے اندر جو ہے وہ متعدد راستے نہیں ہیں، ہدایت کا ایک ہی راستہ ہے جو ہے وہ اللہ کے اوپر ایمان لانا اور توحید کے اوپر ڈٹ جانا، اور گمراہی کے بہت سارے راستے ہیں، گمراہی کا ایک راستہ نہیں ہے، متعدد راستے ہیں، گمراہی کا راستہ شرک بھی ہے، گمراہی کا راستہ کفر بھی ہے،
گمراہی کا راستہ بدعت بھی ہے، گمراہی کا راستہ جو ہے وہ بدکاری بھی ہے، گمراہی کا راستہ غیبت بھی ہے، چغلی بھی ہے، حسد بھی ہے، لہذا گمراہی کے متعدد راستے ہیں۔ تو اس لیے اللہ نے جب ہدایت کا ذکر کیا تو صیغہ وید لایا، چونکہ ہدایت کا راستہ ایک ہی ہے، اس کا کوئی اور راستہ نہیں ہے، لیکن گمراہی کے بہت سارے راستے ہیں، گمراہی کے بہت سارے راستے ہیں۔ تیسری بات اس آیت کے اندر یہ ہے کہ ہدایت کا ذکر کیا تو صرف فرما دیا کہ فہو المہتدی، وہ سیدھے راستے پہ ہے، نتیجہ اور اس کے اوپر جو بدلہ ملنے والا ہے اس کا ذکر نہیں کیا۔ لیکن جب گمراہی کا راستہ ذکر کیا، گمراہی کا ذکر کیا تو اس کے اوپر سزا اور اس کا نتیجہ بھی ذکر کیا کہ اولئک هم الخاسرون، کہ یہ لوگ خسارہ اٹھانے والے ہیں، یہ لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں، دنیا میں بھی نقصان ہے اور آخرت میں بھی نقصان ہے۔ تو ہدایت کا جب ذکر کیا تو صرف ذکر کیا کہ وہ المہتدی، اس کا آگے نتیجہ اور اس کے اوپر جو ہے وہ ملنے والا انعام ذکر نہیں کیا۔ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ہدایت خود ایک اتنی بڑی نعمت ہے، اتنی بڑی نعمت ہے، اتنی بڑی نعمت ہے کہ اس کے بعد جو جتنی بھی دوسری نعمتیں اور رحمتیں ہیں ان تمام کے اوپر ہدایت والی نعمت جو ہے وہ حاوی ہے، وہ بھاری ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے جو ہے اس کے اوپر آگے مطلب ہے بدلہ ذکر نہیں کیا، اور اس کی واضح دلیل ہے 14ویں پارے کے شروع میں اللہ فرماتا ہے کہ ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، کہ لو کانوا مسلمین، کہ یہ جب ہدایت یافتہ کل قیامت کے دن اللہ رب العزت ان کو جنت میں داخل کرے گا، اور جنت کے اندر داخل ہوتی ہوئی اللہ فرماتا ہے وسیق الذین اتقوا ربهم الى الجنت زمرا حتی اذا جاؤوها وفتحت ابوابها وقال لهم خزنتها، تو اللہ رب العزت آگے فرماتی ہیں کہ یہ جب جنت کی طرف جنتی جائیں گے نا تو آگے ان کے استقبال کے لیے جو ہے وہ فرشتے آئیں گے، کہیں گے طبتم فادخلوها خالدین، تو یہ فرشتے ان کا استقبال کریں گے۔ اب یہ جب جنت کے اندر جا رہی ہوں گے، فرشتے سلام کر رہی ہوں گے، اوپر میرا رب بھی کہے گا کہ سلام قولا من رب الرحیم، یہ ساری چیزیں جب بے ہدایت اور کافر دیکھیں گے تو اس وقت بول پڑیں گے کہ ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، ہائے کاش کہ ان مومنوں کو جو ہدایت اللہ نے دی ہے اور اس ہدایت کی وجہ سے جنت میں جا رہی ہیں اور جنت کے لیے آگے جو وہ فرشتے استقبال کر رہی ہیں، اوپر سے اللہ بھی سلام پیش کر رہا ہے، ہائے کاش ہمیں بھی ہدایت مل گئی ہوتی، ہائے کاش ہم بھی دنیا کے اندر ایمان لے آتے، ہائے کاش ہم بھی ہدایت یافتہ لوگوں کے اندر داخل ہوتے، تو آج یہی استقبال ہمارا بھی ہوتا، اللہ کی طرف سے سلام ہمارے اوپر بھی پیش ہوتا، جنت کی نعمتیں ہمارے لیے بھی ہوتی۔ تو اس لیے نعمت بذات خود ایک بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ اسی لیے سلف صالحین نے لکھا کہ ذکر اللہ اور عبادت کے اندر مشغول ہو جانا یہ خود ایک بہت بڑی نعمت ہے، خود بہت بڑی نعمت ہے۔ ایک آدمی جا رہا ہے سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر پڑھتے ہوئے جا رہا ہے اور اللہم صلی علی محمد درود پاک پڑھتے ہوئے جا رہا ہے، کوئی آیت یاد ہے وہ پڑھتے ہوئے جا رہا ہے، یہ ذکر اللہ ہے، یہ ذکر کر رہا ہے، تو یہ ذکر بذات خود ایک اتنی بڑی نعمت ہے، اتنی بڑی نعمت ہے، اتنی بڑی نعمت ہے، اور اس کے اوپر آگے جو بدلہ ملے گا وہ ایک الگ نعمت ہے۔ اسی سے اللہ رب العزت نے فرمایا نا کہ سورہ انبیاء کے اندر یعنی آخری پارے کے اندر اللہ فرماتا ہے جزاء من ربک عطاء حسابا، جزاء من ربک عطاء حسابا، جزا جو ہے یہ کسی کے بدلے میں ملتی ہے، آپ نے کوئی کام کیا اور اس کام کے بدلے میں جو کچھ مل گیا اس کو جزا کہیں گے، اور عطا کہتے ہیں بغیر معاوضہ عطا کر دینا، بغیر معاوضہ عطا کر دینا۔ تو اللہ فرماتا ہے جزاء من ربک عطاء حسابا، اس سے فرق بھی ہو گیا
کہ یہ جو ذکراللہ کے مقابلے میں اور یہ جو تمہیں بدلہ مل گیا نا، یہ حقیقتاً وہ نہیں ہے، بلکہ حقیقتاً یہ اللہ کی طرف سے نعمت ہے سارا کچھ، کہ اللہ نے تمہیں ذکراللہ تمہاری زبانوں کے اوپر جاری کر دیا۔ تو اللہ رب العزت نے یعنی مطلب یہ ہے کہ ہدایت خود بہت بڑی جو ہے وہ ایک نعمت ہے، بہت بڑی ہے کہ سب نعمتوں کے اوپر حاوی ہوگی۔ اس لیے اللہ نے جب ہدایت کا ذکر کیا تو اس کے اوپر جزا کا یعنی اس کے بدلے کا ذکر نہیں کیا، اور آگے جب اس کا گمراہی کا ذکر کیا تو اس کے بدلے کا بھی ذکر کیا۔ آگے مزید اسی آیت کے لیے اللہ نے وضاحت فرمائی دوسری آیت میں کہ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، البتہ تحقیق ہم نے پیدا کیے جہنم کے لیے بہت سارے جنوں میں سے اور انسانوں میں سے، بہت سارے جنوں میں سے انسانوں میں سے ہم نے جہنم کے لیے لوگوں کو پیدا کیا۔ اب اتنا تو قرآن مجید نے بتا دیا کہ جنوں میں سے انسانوں میں سے بہت سارے لوگوں کی ہم نے تخلیق کر دی ہے، اور تخلیق اس لیے کی ہے کہ وہ جہنم میں جائیں گے، لیکن ان کی علامات کیا ہیں؟ ویسے تو ایک تقدیر ازلی ہے، وہ اللہ جانتا ہے کہ میرا خاتمہ کس پہ ہوگا، آپ کا خاتمہ کس پہ ہوگا، وہ تقدیر میں میرا کیا لکھا ہوا ہے، ہم صرف اس کے مکلف ہیں کہ ہم اچھی اور بری تقدیر کے اوپر ایمان لائیں۔ باقی تقدیر میں میرے حق میں کیا لکھا ہے، آپ کے حق میں کیا لکھا ہے، نہ مجھے کوئی علم ہے نہ آپ کو کوئی علم ہے، وہ ایسا علم ہے جو اللہ نے اپنے پاس محفوظ رکھا ہے، کسی کو کوئی علم نہیں ہے، لیکن کچھ علامات ہیں۔ اب وہ علامات کیا ہیں؟ آگے اللہ رب العزت نے وہ علامات کا ذکر کیا، فرمایا کہ یہ جو جن و انس جہنم کے اندر جائیں گے نا، اللہ فرماتا ہے لَهُمْ قُلُوبٌ، ان کے لیے دل ہوں گے، لا یفقہون بہا، لیکن ان دلوں کے ذریعے وہ سوچ سے سمجھیں گے نہیں، وَلَهُمْ آیُنٌ، ان کے لیے آنکھیں ہوں گی، لا یبصرون، لیکن ان آنکھیں کے ذریعے وہ دیکھیں گے نہیں، اور ان کے لیے کان ہوں گے لیکن ان کانوں کے ذریعے سنیں گے نہیں۔ قرآن مجید نے تو بالکل نفی کر دی ہے کہ دل کے ذریعے سوچتے نہیں ہیں، آنکھوں کے ذریعے دیکھتے نہیں ہیں، اور اسی طرح جو ہے وہ کانوں کے ذریعے سنتے نہیں ہیں۔ قرآن نفی کر رہا ہے، لیکن مشاہدہ اس کے خلاف ہے، مشاہدہ اس کا خلاف ہے، تجربہ اس کا خلاف ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ سب سنتے ہیں، سب چاہے گمراہ ہے وہ بھی سنتا ہے، کافر ہے وہ بھی سنتا ہے، منافق ہے وہ بھی سنتا ہے، یہ سارے کے سارے سنتے ہیں، لیکن قرآن کہتا ہے نہیں سنتے، قرآن کہتا ہے نہیں سمجھتے، قرآن کہتا ہے نہیں دیکھتے، لیکن ہم دیکھتے ہیں سارے کافر سنتے ہیں، سارے کافر اللہ کوئی مطلب ہے کوئی مادرہ ذات بہرہ ہو وہ الگ بات ہے، اکثریت کی بات یہ ہے کہ وہ سنتے بھی ہیں، دیکھتے بھی ہیں، سمجھتے بھی ہیں۔ تو قرآن پھر نفی کیوں کر رہا ہے؟ دیکھو قوائے مدرکہ، ادراک کرنے والے جو قوا ہیں نا، آنکھ ہے، کان ہے اور دل ہے، ان کے ذریعے ہم اچھائی اور برائی کا ادراک کرتے ہیں۔ سنتے ہیں تو ہم ادراک کرتے ہیں کہ اچھی بات ہمارے لیے کہی جا رہی ہے یا بری بات کہی جا رہی ہے، دیکھتے ہیں تو ہم ادراک کرتے ہیں کہ بھائی یہ ہمارے لیے اچھی چیز ہے یا بری چیز ہے۔ اسی طرح جو ہے وہ دل کے اندر بھی ہم اس کا موازنہ کرتے ہیں۔ تو یہ قوائے مدرکہ اللہ رب العزت نے جو سوچنے سمجھنے دیکھنے کی جو طاقت دی ہے، یہ آلات کچھ اس کے لیے ہیں، اور یہ بات بھی مسلم ہے کہ اللہ نے ہر چیز کے اندر عقل و شعور رکھا ہے، ہر چیز کے اندر عقل و شعور رکھا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ کسی کے اندر عقل و شعور کم رکھا ہے، کسی اس سے زیادہ، کسی سے اس سے زیادہ۔ مثلا اب جمادات ہیں، یہ پتھر ہیں، ان کے اندر عقل و شعور ہے لیکن بالکل کم ہے، بالکل کم ہے۔ نہ وہ پتھر بڑھتا ہے، مٹی وغیرہ وہ پتھر نہ بڑھتا ہے نہ نکلتا ہے، اور نہ کوئی اور جو ہے وہ حرکت کرتا ہے۔ عقل و شعور ہے لیکن بہت زیادہ کم ہے کہ نہ وہ بڑھتا ہے اور نہ جو ہے وہ حرکت کرتا ہے اور نہ اپنی جگہ سے نکلتا ہے۔ تو اب اس کے اندر بہت زیادہ عقل کم ہے۔ اس سے آگے جو ہے وہ نباتات ہے، یہ سبزہ جو زمین سے نکلتا ہے، اس کے اندر عقل و شعور ہے، پتھروں سے زیادہ ہے، چونکہ یہ نکلتا بھی ہے، بڑھتا بھی ہے اور پھیل بھی جاتا ہے وغیرہ۔ اس کے اندر جو ہے وہ پتھر مٹی سے زیادہ عقل و شعور ہے۔ پھر اس کے بعد تیسرے نمبر پہ حیوانات آتے ہیں، یہ جانور ہیں، ان کے اندر جو ہے وہ پتھر اور نباتات سے زیادہ عقل و شعور ہے۔
اتنا اللہ رب العزت نے عقل و شعور رکھا کہ وہ ظاہری طور پہ اچھائی برائی کو بھی سمجھتے ہیں، اپنے لیے جو ہے وہ اچھی چیزوں کا انتخاب بھی کرتے ہیں، اپنے آپ کو مضرات سے بچاتے بھی ہیں، اپنے آپ کو جو ہے وہ اچھی چیزوں کے لیے پیش بھی کرتے ہیں۔ تو اب ان کے اندر جو ہے وہ نباتات اور جمادات سے زیادہ عقل و شعور ہے، لیکن انسان ایک ایسا ہے کہ اللہ نے ان پہلے تین میں سے اللہ نے اس کو زیادہ عقل و شعور دیا ہے۔ سب سے زیادہ عقل و شعور اللہ رب العزت نے جو ہے وہ انسان کو دی ہے۔ جب سب سے زیادہ عقل و شعور اللہ رب العزت نے انسان کو دیا ہے تو پھر اس کو مکلف بھی بنایا ہے، اس کے اوپر عبادات بھی لاگو کی ہیں۔ وہ عبادات جب کرتا ہے اللہ رب العزت اپنے احکامات کی اس کے اوپر لاگو کی ہیں۔ اب جب اللہ کے احکامات، اللہ کے جو ہے وہ احکامات کے ذریعے محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق وہ عبادت کرتا ہے، جب یہ اس طریقے سے چلتا ہے تو اللہ اس کو اتنا اٹھاتا ہے کہ فرشتوں سے آگے نکل جاتا ہے، اتنا بڑھاتا ہے، اتنا بڑھاتا ہے۔ انسان مٹی سے بنا ہے، لیکن جب یہ اللہ کے احکام کو بجا لاتا ہے اور اللہ رب العزت کے احکام کو بجا بھی محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق لاتا ہے، پھر ہے انسان لیکن نوری مخلوق سے بھی اوپر نکل جاتا ہے۔ لیکن یہی انسان کہ جب اللہ کے احکامات کو پس پشت ڈال دیتا ہے، یہی انسان جب اللہ رب العزت کے پیارے پیغمبر کی لائی ہوئی شریعت کو پس پشت ڈال دیتا ہے، اس کو کھیل تماشا بنا دیتا ہے، تو پھر یہ اتنا گرتا ہے، اتنا گرتا ہے، اتنا گرتا ہے کہ پھر یہ جانور بن جاتا ہے۔ قرآن کہتا ہے جانور نہیں بل ہم اضل، بلکہ یہ جانوروں سے بھی نیچے آ جاتا ہے۔ جب یہ اللہ کے احکامات کو بجا لاتا ہے تو میرا رب قسمیں اٹھا کر کہتا ہے کہ والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ اللہ فرماتا ہے والتین، تین کی قسم، وطور سینین، اور طور سینا کی قسم، زیتون کی قسم، اور مجھے اپنے ذات پاک ہونے کی قسم، میں نے اس انسان کو تمام مخلوق سے خوبصورت پیدا کیا ہے، احسن تقویم بنایا، احسن تقویم بنائے۔ لیکن یہی انسان جب اللہ کے احکام کو پس پشت ڈال دیتا ہے، پھر اللہ فرماتا ہے اولئک کالانعام، کالانعام، کہ یہ تو چوپاؤں سے بھی جو ہے وہ یہ چوپایا ہے۔ پھر فرمایا نہیں بل ہم اضل، بلکہ چوپاؤں سے بھی نیچے ہے۔ کیوں؟ چوپائے کو جو مالک مجازی 2 ٹائم کا چارہ ڈالتا ہے نا، تو یہ چوپایا اتنا وفادار ہے، اس مالک مجازی کا اتنا وفادار ہے، اتنا وفادار ہے کہ اس مالک مجازی کا چھوٹا سا بچہ بھی اس چوپائے کو پکڑ کے چل پڑے تو وہ وفاداری کا ثبوت یہ دیتا ہے، اس کے پیچھے چل پڑتا ہے۔ اس بچے کو بھی کوئی تکلیف نہیں پہنچاتا، اس گھر والے کو کوئی تکلیف نہیں پہنچاتا، اتنا وفادار ہے، اتنا وفادار ہے کہ اگر اس کو ڈنڈا مار کر جو ہے وہ زمین کو الٹنا پلٹنا شروع کر دے تو وہ پھر بھی چل پڑتا ہے، اور اتنا وفادار ہے کہ اگر جو ہے وہ دشمنوں کی صفوں کے اندر اس کو داخل کر دے تو پھر بھی وہ چل پڑتا ہے، وہ مالک مجازی کا حکم مانتا ہے، جان کی پرواہ نہیں کرتا۔ لیکن میرے اور آپ کے اوپر اللہ کے اتنے انعامات ہیں، اتنے انعامات ہیں، 24 گھنٹے کی زندگی کا اگر ہم جائزہ لیں، ہم اللہ کے انعامات کو شمار نہیں کر سکتے، لیکن پھر بھی 5 وقت کی اگر نماز ہے تو میں پابندی سے ادا نہیں کرتا، تو پھر چوپایا مجھ سے بہتر ہوگا نا، کہ وہ مالک مجازی کا کام مانتا ہے، حکم مانتا ہے، لیکن میں اپنے مالک حقیقی کا حکم نہیں مانتا۔ تو اللہ فرماتا ہے اولئک کالانعام، یہ چوپائی کی طرح ہے، جو چوپائے کو اپنا جو ہے وہ نفع نقصان کا کوئی پتہ نہیں ہے، وہ صرف کھاتا ہے پیتا ہے، اس نے صرف یہ دنیا کی زندگی کو سمجھا ہوا ہے، تو پھر یہ بھی دنیا کی زندگی کے اندر پڑ گیا نا۔ صرف اس بدن جو ظاہری بدن ہے، اس کا کپڑا اچھا ہونا چاہیے، اس کے اوپر خوشبو لگی ہونی چاہیے، اس کو جو ہے وہ لوگوں کے پاس جائے تو لوگ اچھا کہیں، لیکن روح کو جو دائمی راحت ہے، روح کو جو دائمی جو ہے وہ جس روح کو دائمی راحت اور اس کے لیے دائمی جو ہے وہ سکون کا باعث
جو جنت کے لیے کام کرنا ہے وہ میں نے چھوڑ دیا ہے، تو لہذا پھر چوپایا مجھ سے بہتر ہو گیا کہ وہ اپنے جو ہے وہ دنیاوی اعتبار سے جو کچھ اس کو نفع نقصان اس کے لیے مکمل طور پہ جو ہے وہ خیال کرتا ہے، اور پھر اپنے مالک مجازی کی وفاداری کا ثبوت دیتا ہے۔ فرمایا اولئک کالانعام، یہی مطلب ہے کہ وہ سنتے ہیں، یعنی کان ہے لیکن سنتے نہیں ہیں، مطلب یہ ہے کہ ان باتوں کو نہیں سنتے جو توحید کی طرف بلاتی ہیں، ان چیزوں کو نہیں دیکھتے جو توحید کی طرف بلاتی ہیں، اس دل کے ساتھ وہ بات نہیں سوچتے کہ جو دہمی رات کی طرف بلاتی ہے، بس شرک کے اوپر لگا ہوا، اور اسی طرح جو ہے وہ کفر کے اوپر لگا ہوا، بدعات کے اوپر لگا ہوا، باقی باتیں تو بڑی سنتا ہے لیکن حق کی بات نہیں سنتا، بڑی چیزیں دیکھتا ہے لیکن جس سے حق نظر آئے وہ نہیں دیکھتا، بڑا سوچتا ہے، اور ظاہری دنیا کے اعتبار سے بڑا جو ہے وہ عقل مند ہے۔ قرآن مجید کے اندر اللہ فرماتا ہے یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وہم عن الآخرۃ غافلون، یہ بے وقوف نہیں ہے، عقل اور بے وقوف اور بے عقل نہیں ہے، کوئی مجنون دیوانے نہیں ہے۔ یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا، دنیا کے اعتبار سے بڑے قابل ہیں، دنیا کے اعتبار سے بڑے ماہر ہیں، دنیاوی جو ہے وہ کھوج لگانے کے بڑے ماہر ہیں، کہاں سے پیسہ آئے گا، کہاں جو ہے وہ یہ کام کروں گا تو پیسہ آئے گا، دنیاوی اعتبار سے انہوں نے جو ہے وہ لوہے کو جہاز بنا کر آسمانوں پہ اڑا دیا، اور جو ہے وہ چاند تک پہنچ گئے، اور کہاں کہاں تک یہ پہنچ گئے، دنیاوی اعتبار سے بڑے آگیا، وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ غَافِلُونَ، لیکن آخرت سے بالکل بے خبر ہے، آخرت کا کوئی پتہ ہی نہیں ہے۔ تو یہ مطلب نہیں ہے کہ بالکل سنتے نہیں ہیں، یہ مطلب نہیں ہے کہ بالکل دیکھتے نہیں ہیں، یہ مطلب نہیں ہے کہ سوچتے نہیں ہیں، دنیاوی معاملات کو سوچتے ہیں، آخرت سے ہم عن الآخرۃ غافلون، آخرت کے اعتبار سے بالکل بے خبر ہے۔ تو فرمایا اولئک کالانعام، یہی لوگ جو ہے وہ مثل چوپائے کے ہیں، بل ہم اضل، بلکہ اس سے بھی زیادہ گمراہ، اولئک هم الغافلون، یہی لوگ بے خبر ہیں۔ اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء، اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک، اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد۔ یا الہ العالمین، جو پڑھا ہے اپنے دربار کے اندر قبول و منظور فرما۔ یا اللہ حاضرین کا بیٹھنا سننا اللہ رب العزت اپنے دربار کے اندر قبول و منظور فرما۔ یا اللہ تمام حاضرین کی ہر قسم کی پریشانیوں کو دور فرما، ہر قسم کی راحت اور سکون اور اطمینان والی زندگی، عافیت والی زندگی، نیکی والی زندگی عطا فرما۔ یا اللہ باران رحمت عطا فرما، یا اللہ باران رحمت عطا فرما۔ اللہم اغثنا غیثا مغیثا مریا مریا عاجلا غیر عاجل نافعا غیر ضار، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک۔